السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 25 جمادی الاولیٰ، انگریزی تاریخ 30 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ کابل میں 2 درجن خواتین کا طالبان کے خلاف احتجاج۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد تجدد پسند اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی خواتین مختلف مواقع پر احتجاج کر رہی ہیں۔ منگل کو بھی ایک ایسا ہی مظاہرہ دارالحکومت کابل میں کیا گیا۔ کابل میں ہونے والے اس احتجاج میں کل 30 خواتین شریک تھیں۔ مظاہرین نے طالبان پر خواتین کے ساتھ بدسلوکی اور سابق فوجیوں کی ہلاکت کے الزامات عائد کیے۔ البتہ طالبان کی جانب سے ایسے تمام الزامات کو مکمل طور پر مسترد کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر زیر گردش ویڈیوز میں خواتین کو پلے کارڈ اٹھائے دیکھا جا سکتا ہے۔ خواتین طالبان سے انصاف کے حصول اور سابق فوجیوں کی ہلاکت روکنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ ملک کے مختلف حصوں سے طالبان کے ہاتھوں سابق فوجیوں کی ہلاکت کی خبریں آئے روز موصول ہو رہی ہیں، جسے فوری روکنے کی ضرورت ہے۔ کابل میں مقیم ایک جدت پسند، روشن خیال اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی سودابا کبیری کہتی ہیں کہ طالبان اقتدار میں آنے کے بعد خواتین سے متعلق پے در پے حکم نامے جاری کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان عوام نے گزشتہ 2 دہائیوں میں ترقی کی نئی منزلیں طے کی ہیں، اس لیے اس قسم کی نئی ترامیم افغان خواتین کے لیے ناقابل قبول ہیں، جن کا مقصد خواتین کو معاشرے میں پیچھے دھکیلنا ہو۔ سودابا کبیری کے مطابق وہ ان تمام اقدامات کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں گی۔ ادھر دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغان سرکاری ٹیلی ویژن RTA پر نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ خواتین کے تعلیم و روزگار کے حصول کے خلاف نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کے بیشتر صوبوں میں لڑکیوں کے تعلیمی ادارے کھول دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم، صحت اور چند دیگر ایسے ادارے ہیں جہاں خواتین بغیر کسی پابندی کے کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے محکمے ہیں جہاں خواتین نے کام شروع نہیں کیا ہے، البتہ ان کے لیے حکومت حالات سازگار بنانے میں مصروف ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے امید ظاہر کی ہے کہ اس سلسلے میں جو انتظامی مسائل درپیش ہیں انہیں جلد حل کر لیا جائے گا۔ افغانستان کے سابق فوجیوں کو مارے جانے کے الزام پر افغان طالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ طالبان نے اقتدار میں آنے کے بعد عام معافی کا اعلان کیا تھا اور وہ اس اعلان پر قائم ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ملک میں لوگوں کی ذاتی دشمنی پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے۔ ملک میں اسلحہ عام ہے، اس لیے ایسی کارروائیوں کا الزام طالبان پر عائد کرنا درست نہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ طالبان اس قسم کی کسی بھی سرگرمی میں ملوث نہیں ہیں۔ رینا امیری افغان خواتین، لڑکیوں اور انسانی حقوق کے لیے خصوصی ایلچی نامزد۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے بدھ کے روز رینا امیری کو افغان خواتین، بچیوں اور انسانی حقوق کے لیے خصوصی ایلچی نامزد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ رواں ہفتے کے اوائل میں طالبان نے اعلان کیا تھا کہ محرم ہمراہ نہ ہونے کی صورت میں خواتین کو طویل سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ اینتھونی بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ افغانستان پرامن، مستحکم اور محفوظ ہو، جہاں تمام افغان سیاسی، معاشی اور سماجی ہم آہنگی کے ماحول میں رہ کر خوشحالی حاصل کریں۔ واضح رہے کہ رینا امیری افغانستان میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے سابق صدر براک اوباما کے دور میں امریکی محکمہ خارجہ میں خدمات انجام دی۔ وہ 2 دہائیوں کے دوران افغانستان کے امور پر حکومت اور اقوام متحدہ کو مشاورت فراہم کرتی رہی ہیں۔ روئٹرز کی ایک خبر کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ کو خواتین کے حقوق کے سرگرم گروہوں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا رہا ہے، جن کا کہنا ہے کہ انتظامیہ افغانستان میں سرگرم خواتین کارکنوں کی زندگیوں کو لاحق خطرات اور بلا خوف و خطر زندگی گزارنے کو یقینی بنانے میں ناکام رہی ہیں۔ سعودی عرب، ہر جگہ ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی دوبارہ عائد۔ سعودی عرب میں کورونا کی وبا کے حوالے سے متعدد حفاظتی اقدامات کو دوبارہ سے لازم کر دیا گیا ہے، جن میں چہرے پر ماسک لگانا سر فہرست ہے۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دنیا بھر میں کورونا کی نئی صورت اومیکرون سے متاثر افراد کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بدھ کے روز سعودی وزارت داخلہ کے ذمہ دار ذرائع نے بتایا کہ مملکت میں بند یا کھلے تمام مقامات پر اور سرگرمیوں اور تقریبات میں ماسک لگانے اور سماجی فاصلہ رکھنے کی پابندی
بندی دوبارہ سے عائد کر دی گئی ہے۔ سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ فیصلہ جمعرات 30 دسمبر کی صبح 6 بجے سے نافذ العمل ہوگا۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئی تصدیق شدہ کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزارت صحت نے منگل کے روز اعلان میں بتایا کہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 602 نئے کیسوں اور ایک فوتگی کا اندراج ہوا، جبکہ 147 افراد اس وبا سے صحت یاب ہوئے۔ سعودی وزارت تجارت نے دسمبر کے آغاز میں اعلان کیا تھا کہ کورونا وائرس کی بوسٹر خوراک 1 فروری 2022 سے بازاروں اور تجارتی مراکز و تنصیبات میں داخلے کے لیے لازمی شرط ہوگی۔ فرانس میں پیش امام کی جانب سے خطبے میں جہاد کا دفاع کرنے کے الزام میں مسجد 6 ماہ کے لیے بند۔ فرانس کے شمالی علاقے واز میں ایک مسجد کو یہ کہہ کر بند کر دیا گیا ہے کہ وہاں کے پیش امام نے اپنے انتہا پسندی پر مبنی خطبات میں جہاد کا دفاع کیا تھا۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ بووا نامی علاقے میں واقع یہ مسجد اب آئندہ 6 ماہ تک بند رکھی جائے گی۔ واز کے حکام کے مطابق ان خطبات میں جہاد کے نام پر لڑنے والوں کو ہیرو کہا گیا تھا اور اس طرح لوگوں کو نفرت اور تشدد پر اکسایا جا رہا تھا۔ فرانس بھر میں حالیہ دنوں میں ایسی مساجد کی نگرانی بڑھا دی گئی ہے جہاں حکام کے مطابق انتہا پسندی پر مبنی نظریات کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ 2 ہفتے قبل فرانس کے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ بووا کی ایک معروف مسجد کو بند کرنے کی کارروائی شروع کر رہے ہیں۔ یہ پیرس سے 100 کلومیٹر شمال کی جانب واقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے پیش امام اپنے خطبات میں مسیحیوں، ہم جنس پرستوں اور یہودیوں کو ہدف بنا رہے تھے۔ حکام نے اس مسجد کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کی انتظامیہ سے 10 روز میں جواب بھی طلب کیا۔ خبر رساں ادارے AFP نے ایک مقامی اخبار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مسجد کے پیش امام نے کچھ عرصہ قبل ہی اسلام قبول کیا تھا۔ مسجد کے ساتھ منسلک ایک ایسوسی ایشن کے وکیل کا کہنا ہے کہ پیش امام کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا تھا۔ وکیل کا کہنا ہے کہ یہ پیش امام رضاکارانہ طور پر بول رہے تھے اور انہیں معطل کر دیا گیا ہے۔ عدالتی فیصلے پر جمعیت علماء اسلام کا احتجاج، ہمت ہے تو مسجد گرا کر دیکھیں۔ سپریم کورٹ کے کراچی کے طارق روڈ پر واقع مدینہ مسجد کی تعمیرات ختم کر کے پارک کی زمین بحال کرنے کے حکم کے بعد جمعیت علماء اسلام کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی صورت مسجد گرانے نہیں دیں گے۔ جمعیت علماء اسلام سندھ کے جنرل سیکریٹری مولانا راشد محمود سمرو نے واٹس ایپ پر اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو مسجد گرا کر دیکھیں۔ اگر مسجد سلامت نہیں رہی تو آپ کے دفتر بھی سلامت نہیں رہیں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کراچی کی 2 مساجد بشمول کڈنی ہل پارک کی الفتح مسجد اور طارق روڈ کی مدینہ مسجد کی تعمیر کے اجازت نامے منسوخ کرتے ہوئے عوامی پارک کی زمین پر تعمیر ہونے والی ان دونوں مساجد کی تعمیرات کو ہٹا کر عوامی پارک کو بحال کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے حکومت کو پارک بحال کر کے 1 ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما اور کراچی کے ضلع کیماڑی کے امیر قاری محمد عثمان نے کہا ہے کہ مدینہ مسجد طارق روڈ کا ہر صورت میں دفاع کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنی جان دے سکتے ہیں، مسجد کی ایک اینٹ بھی گرانے نہیں دیں گے۔ عدالت عالیہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ سیکریٹری اطلاعات جمعیت علماء اسلام ضلع کیماڑی کراچی قاضی امین الحق آزاد کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قاری محمد عثمان جمعیت علماء اسلام کے صوبائی ناظم مالیات مولانا محمد غیاث اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ بدھ کو مدینہ مسجد پہنچے اور نمازیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسجد گزشتہ 41 سالوں سے قائم ہے۔ بیان کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ جس جگہ مسجد بن جائے وہ قیامت کی صبح تک مسجد ہو جاتی ہے۔ مسجد ہر حال میں مسجد ہے، اسے منتقل کرنا بھی از روئے شریعت جائز نہیں۔ جب غیر قانونی جگہوں پر بنی عمارتیں ریگولر ہو سکتی ہیں تو مسجد کیوں نہیں ہو سکتی؟ قاری محمد عثمان کے مطابق 1980 سے قبل یہاں کے رہائشی اور تجارتی حضرات کے لیے نماز ادا کرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اہل محلہ نے مدینہ مسجد کی تعمیر شروع کی اور جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی سے الحاق کیا۔ قاری محمد عثمان نے کہا کہ پورے ملک میں ذاتی جائیدادیں ریگولرائز ہو رہی ہیں تو مساجد میں کیا مسئلہ ہے؟ خدارا اس ملک کو انارکی کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ مولانا محمد راشد سمرو کا واٹس ایپ پر جاری بیان۔ یہ آصف علی زرداری کی صدارت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کا عہدہ نہیں ہے کہ ایک چٹکی بجاؤ گے اور ہٹ جائے گا اور ایک چٹکی بجاؤ گے پھر بحال ہو جائے گا۔
یہ اللہ کے گھر ہیں جو تمہارے فیصلے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. تمہیں دوسرا کلمہ نہیں آتا, تمہیں تیسرا کلمہ نہیں آتا, تمہیں جنازہ نہیں آتا, تمہیں کفر کا طریقہ نہیں آتا, تم کس منہ سے اللہ کے گھروں کے ساتھ ہاتھ چرا رہے ہو. آج نوجوانوں ہم ان حالات سے شادی کی رسومات خلاف ورزی پر امام صاحب نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے. صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں ایک گاؤں میں عوام نے متفقہ طور پر شادیوں میں صرف کھجور پیش کرنے اور بارات میں گاڑیوں کی تعداد کو محدود کرنے سمیت دیگر اقدامات پر اتفاق کیا ہے, جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کی نماز جنازہ امام مسجد نہیں پڑھائیں گے. گاؤں درخشیل کے رہائشیوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ بارات میں 5 گاڑیوں سے زیادہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور نکاح میں کھجور یا شربت سے مہمانوں کی توازو کی جائے گی. یہ آئیڈیا گاؤں کے ایک سابق سرکاری استاد خادم اللہ کا تھا, جنہوں نے اپنے ایک رشتہ دار انور اللہ کے ساتھ مل کر اس پر کام کیا اور آخرکار اس میں کامیاب ہو گئے. خادم اللہ نے بتایا کہ اس فیصلے پر گاؤں کے سارے لوگ بہت خوش ہیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں مختلف رسم و رواج میں اخراجات اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ ایک غریب حتیٰ کہ ایک متوسط طبقے کے فرد کی برداشت سے بھی باہر ہو گئے تھے. خادم اللہ نے بتایا کہ اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنایا گیا ہے, جس کے تحت مسجد کی سطح پر 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس کا سربراہ مسجد کے امام صاحب کو بنایا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ کمیٹی اس قسم کے رسم و رواج پر نظر رکھے گی اور لوگوں میں مزید آگاہی پھیلائے گی, تاکہ یہ صرف ایک گاؤں تک محدود نہ رہے, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آس پاس کے سارے دیہات میں لاگو ہو سکے. خادم اللہ نے بتایا کہ مسجد کے امام نے ہر محلے سے اپنے ساتھ 2 ایسے افراد کمیٹی میں شامل کیے ہیں جو محلے کے بااثر افراد ہوں اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت بھی ہو. یہی کمیٹی عوام میں آگاہی پھیلائے گی. جس گاؤں میں یہ کمیٹی بنائی گئی ہے اس کی آبادی خادم اللہ کے مطابق 6000 سے زیادہ ہے اور وہ سوات کے بڑے گاؤں میں سے ایک ہے. خادم اللہ نے مزید بتایا کہ آج کل کے زمانے میں عروسی لباس 50,000 سے لے کر 2 اور 3 لاکھ روپے تک میں خریدا جاتا ہے, جو ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کی استطاعت سے باہر ہے. اسی طرح فیصلے کے مطابق شادی میں مہر استطاعت کے مطابق ہوگا اور ایک خاندان دوسرے کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کرے گا. یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ دلہن کے لیے 10 سے زیادہ کپڑے خریدے نہیں جائیں گے. جہیز کے حوالے سے فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ دلہن کے گھر والے جہیز کم سے کم کریں گے, جبکہ دلہن کے گھر والے دلہے کے گھر والوں کو کسی قسم کی نقدی یا سونا نہیں دیں گے. فیصلے کی خلاف ورزی پر کیا ہوگا؟ اس سوال پر خادم اللہ نے بتایا کہ ہمارے پاس کوئی پولیس یا فورس تو نہیں ہے, تاہم ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ چونکہ اس کمیٹی کے سربراہ مسجد کے امام صاحب ہیں, لہٰذا اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو اس کے محلے کے امام صاحب اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا. ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ. ملتے ہیں شام 7 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں, اور اگر آپ 7 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی. تھمبنیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں. اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت. سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں.